کہ یہ سید علی اصغر شاہ صاحب کی چادر ہے، یہ جناب پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چادر ہے. جب ان کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے تو ہم ان کو سلام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. نسبت ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ نسبت اللہ کے بندوں سے ہے، نسبت ولیوں سے ہے، تو نسبت کی وجہ سے وہی چادر جو عام کپڑا ہوتا ہے اس کو ہم عام نہیں سمجھتے، خاص سمجھ کر اس کا احترام کرتے ہیں. چھوٹی سی مثال، قرآن مجید اپنی جگہ پہ متبرک کتاب ضرور ہے، لیکن اس پر جو کپڑے کا غلاف چڑھایا جاتا ہے وہ ہم کسی دکان سے لیتے ہیں، کسی بازار سے لیتے ہیں، خود اسے سیتے ہیں، خود اسے بناتے ہیں. اگر علیحدہ پڑا رہے تو اسے پوچھتا کوئی نہیں. اگر وہی کپڑے کا غلاف اب پرانے کتاب پر چڑھا دیں، وہی غلاف پرانے پاک پر ہم چڑھا دیں تو ہم قرآن پاک کو بعد میں کھولتے ہیں، اس غلاف کو سجدہ پہلے کرتے ہیں. اسی کپڑے کے غلاف کو ہم بوسہ پہلے دیتے ہیں. آخر یہ کپڑا ہے، کیوں بوسہ دے رہے ہو؟ بھائی ہم غلاف کو نہیں، ہم قرآن مجید کی نسبت سے اس کو بوسہ دے رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا پردہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. یہ نسبت جو ہے اس کے لحاظ سے نسبت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کا احترام کیا جاتا ہے، کسی کا نہیں کیا جاتا. ایک کی نسبت بد سے ہوتی ہے اور ایک کی نسبت نیک سے ہوتی ہے. جس کی نسبت نیک سے ہوتی ہے اس کو سلام ہوتا ہے، اور جس کی نسبت کسی بد سے ہوتی ہے اس پہ لعنت ہوتی ہے. تو آج ہم یہاں پہ صرف اور صرف اپنی رسم چادر پوشی جو ہے، جو سالانہ ہوتی ہے، اپنی عقیدت اور اپنے ذہنی طور پر ہم اپنے پیشوا کے آستانہ پہ کچھ مانگنے والے بن کے آئے ہیں، دینے والے نہیں. ہم کچھ نہیں دے سکتے، ہم مانگ سکتے ہیں. تو یہ چادر جو ہے اس کو انتہائی احترام سے، یہ پیشوا کی چادر ہے اور سالانہ یہ تبدیل کی جاتی ہے. جس طرح مسلمان خانہ خدا کے غلاف کو احترام سے لے کے جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس چادر کو بھی احترام سے لے کے جانا چاہیے. اور چھوٹی سی بات ضمنی طور پہ کہ آج ہی، بلکہ یہ پچھلے سالانہ ختم جو جناب سید علی اصغر شاہ صاحب کا سالانہ ختم ہوا تھا، اس ختم مبارک میں ہمارے سینئر جناب محمد رمضان جلندری صاحب، انہوں نے سب سے پہلے اس بات کو اجاگر کیا اور اعلان کیا کہ ہم سب کو سب سے پہلا جو ہمارا فرض ہے وہ اپنے پیشوا کے دربار کو، مزار کو بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی بڑے جذبے سے، بڑی عقیدت سے کہ ہمارا سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ اپنے پیشوا کا مزار جو ہے اس کی تعمیر ہونا چاہیے. اس سلسلے میں انہوں نے ایک کمیٹی بھی مرتب کر دی ہے اور وہ آپ کو بتا دیں گے، خود بتائیں گے کیا طریقہ کار ہے. لیکن مجھے بہت سن کر یہ خوشی ہوئی، یہ کام وہ تھا جو سب سے پہلے کرنے والا تھا، اور جتنی جلدی ہو جائے وہ بھی ہمارے سب کے لیے بہتر ہے، کیونکہ مزار جو ہے وہ ولیوں کی علامت ہوتی ہے، مزار علامت ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں جناب محمد رمضان جلندری صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ہم نے اپنے نیک جذبے کا اظہار کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ وہ اسی جذبے کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے. اور آج کی یہ رسم شروع کرنے سے پہلے میں جناب قاری محمد الٹا صاحب سے یہ تماش کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مستفید فرمائیں، تاکہ اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو شروع رکھ سکیں. جناب قاری محمد الٹا صاحب.
پیر بھائیوں مل کے بولو بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پنج نعرے پنجتن پاک دے سوا لکھ نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ اعلیٰ حضرت پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت پیر سید علی اصغر شاہ صاحب، جناب پیر سید غلام آباد شاہ صاحب، حضرات محترم داسا کے سب دوستان قبلہ سید سجاد حسین شاہ صاحب بڑی وضاحت نہ فرما رہے سن کہ اج مرشد پاک اعلیٰ حضرت پورے طریقت رہبر شریعت واقف رمیز حقیقت آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ سخی سید لجپال بابا جی علی اصغر شاہ صاحب قادری مشاہد ترتوسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا سالانہ عرس پاک ہے، اور آج اللہ رسول نے فضل و کرم نہ پنج پن پاؤ کے صدقے کے نال بابا جی سرکار کے دربار عالیہ کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ تھوڑے سامنے بھی سامنے لکھائی کر کے ایک چیپٹر بینر لگا ہے جہاں اتنے لکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ سارے دوست بڑی محبت نال بڑے شوق و ذوق کے نال انشاءاللہ سنگ بنیاد کے اندر محبت اور بھائی چارے کا تعامل فرمائے گے سارے مل کے۔ اور ہوں قادر پوشی کے سلسلے کے اندر عرس پاک کی پہلی نشست کا آغاز اللہ رب العزت کی مقدس کتاب آیات بینات کو آغاز کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا ندعو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم سبحان اللہ۔ اہل البیت ویطہرکم
صدق اللہ رسول برکت واسطے دروشی کا نگرانہ سارے پیر بھائی اول کو لے کے آخر تک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. جیسا کہ سب دوستان معلوم ہے کہ حسب روایات اج رات بعد نماز عشاء سالانہ مرکزی محفل میلاد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرپرستیانہ ان کے محمدی فورس پاکستان کے زیر اہتمام اور تنظیر صدارت جناب پیر سید غلام عباس شاہ صاحب محفل کے فرائض سر انجام رکاوٹ دے جناب حضرت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب مدد اللہ علیہ فرمان گے. محفل کے مہمان خصوصی ایس ڈی پی او سرگودا جناب عاشق رسول عاشق اہل بیت جناب خان ضیاء اللہ خان ڈی ایس پی سرگودا اور عزت مآب جناب چودھری احمد جاوید صاحب ڈی ایس پی فیصل آباد انشاءاللہ حسب روایات محفل کی صدارت میں فرمائیں گے. تمام عاشقان دعوت ہے ہو صرف میں ایک خطبے کے طور پہ چند شعر قبل کر محفل کے عرص میں حاضر پیش کر رہے ہیں. درود پاک محبت نہ پالو صلی اللہ علیہ یا رسول کعبہ کدی مقبول نہ پاک ہوندا جے نہ کعبے اندر پیدا علی ہوندا نہیں دے نور دا تارا علی مولا نہیں دے نور دا تارا علی مولا خدائی ساری نو پیارا علی مولا خدائی ساری
اساں سنیاد ہے نارا علی مولا علی مولا اسے سنیاد ہے نارا علی مولا علی مولا اور آخر شعر ہے جے چولائے قرب پڑا واہ جی واہ خدا تے مصطفیٰ دا تو یہ چولائے قرب پڑا خدا تے مصطفیٰ دا تو ہر ویلے تو کر یارا علی مولا علی مولا ہر ویلے تو کر یارا علی مولا علی مولا نہ ہے دردار کوئی سانی تیری ہر تھا کہ سلطانی نہ ہے دردار کوئی سانی تیری ہر تھا کہ سلطانی خدا دے ولیاں دا لارا علی مولا علی مولا خدا دے ولیاں دا لارا علی مولا علی مولا علی دا نام لے رہا علی دا چاندی نوکر ہو علی دا نام لے رہا علی دا چاندی نوکر ہو میرے درداد ہے چارا علی مولا علی مولا پنجنارے پنجن پاک دے سوا لکھ نارا حاضری یہاں خدا جانے یہ ہماری خصوصی محفل ہے جہاں پہ تمام پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک قسم کی اسمبلی ہے یہ اسمبلی ہال ہے اس سے باہر نکل جائیں گے تو وہ عوام میں چلے جائیں گے یہ آپ کی اسمبلی ہے اور اس اسمبلی میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کرے اور ہر مسئلے میں شامل ہو تو سب سے پہلے تو میں اس کمیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تو اس جلسے کی قدر آج سے کئی سال پہلے جب جناب قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بنیاد رکھی گئی تھی تو آپ کے پیشوا سید علی اصغر شاہ صاحب گیلانی انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر کے اور ساتھیوں نے مزدوری کی قیمت بنایا مسالہ بنایا بنیاد رکھی اور وہ ایسے لوگ ابھی ہماری یاد میں ہیں میں ان کے ساتھ تھا اس وقت بھی تو میں اگر ان کا ذکر نہ کروں تو ان سے زیادتی ہوگی جناب قبلہ پیر سید علی اصغر شاہ صاحب نے اپنے والد محترم کے مزار کو تیار کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو سب سے پہلے مجاہد تھے وہ تھے چودھری محمد اسماعیل پاک پتن والے مرحوم چودھری محمد اسماعیل مرحوم پاک پتن شریف والے اس شخص نے اپنے سر پہ تگاری رکھ کر قیمت کی تگاری رکھ کر خود مزدوری کی دوسرے نمبر پہ چودھری نواب دین خیر پور میرٹھ چودھری نواب دین خیر پور میرٹھ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے رہے اس کے بعد بابا ملنگ برگدری اور خیر پور اس نے جتنی محنت کی اس مزار پہ پتہ نہیں کتنے دن سٹارٹ بنیاد پہ لگے تھے یقین کریں میرا ان کے ساتھ تھا میرا سارا دن ادھر ہوتا تھا مقامی طور پہ یہاں پہ ملک غلام حیدر مرحوم صاحب اور حاجی نعمت علی صاحب جو ابھی زندہ و حیات ہے ہاں بابا صادق علی جٹ رحیم یار خان اور ان لوگوں نے پتہ نہیں جس جذبے کے ساتھ اس مزار عالیہ کو مکمل کیا تو ان کے نقشے قدم